بسم اللہ الرحمن الرحیم، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے گیلانی صاحب۔ سیاسی گپ شپ کیا ہے؟ سیاست میں دیکھیں اب تھوڑی سی جوں الیکشن قریب آ رہا ہے اور کنفرم ہوتا جا رہا ہے، ابھی تک کی تو یہی ہے، ابھی بھی 70-30 تو ہے یہ، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ ہوگا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ ذرا زیادہ کر لیں۔ کوششیں جو کی جا رہی تھیں وہ تو نہیں کامیاب ہو رہی اور انشاءاللہ ہوں گی بھی نہیں۔ ویسے یہ کوششیں کر کون رہے؟ یہ بھی اب سوالیہ نشان ہی ہے جی، آپ نے کل کہا تھا پردے کے پیچھے کچھ ہے لیکن آپ نے بتایا نہیں۔ نہیں، لیکن میں آپ عرض میرے کروں اوپر نہ ساری بات ڈالیں، آپ نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ آج کی تاریخ تک جو اہم اعلانات ہوئے ہیں پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے، اس میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ جیل اڈیالہ جیل کے باہر جو قیدی ہیں وہاں کے مشہور و معروف، ان کے جو نمائندے ہیں پی ٹی آئی کے ابھی چیئرمین نئے اور سینیٹر علی ظفر، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ عمران خان پاکستان کے 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے۔ اس میں اچھا، ایک لاہور کا ہے، ایک میاں والی کا ہے اور ایک اسلام آباد کا ہے۔ حلقوں کا نشاندہی کی ہے ویسے کون یہ کون اسلام سی؟ آباد میں تو ویسے ہی 3 حلقے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو وہ جی، مرحلے بنی گالا والا حلقہ ان کا ہوگا، اور میاں ٹھیک ہے۔ والی شہر کا بھی ایک ہی حلقہ ہے جو ان کا حلقہ ہے آبائی۔ ابائی حلقہ جو ہاں ہے جی، ان کا۔ اور ایک لاہور کا ہے، وہ بھی زمان پارک والا حلقہ ہوگا ان کا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حلقے، پہلے تو پشاور اور راولپنڈی سے بھی وہ لڑے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو ابھی انہوں نے کہا جی کہ وہ لڑیں گے، اجازت مل گئی ہے کورٹ کی طرف سے کہ کاغذات نامزدگی پہ دستخط کروائے جائیں، لیکن سوالیہ نشان ابھی بھی ہے کہ کیا اس کو جب چیلنج کیا جائے گا یا کورٹس الاؤ کریں گی کہ نہیں کریں گی، لیکن انٹینشن شو کرتی ہے۔ ادھر میاں محمد نواز شریف جو 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے اور چوتھی بار بننے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے مانسہرہ سے جو اپنے ان کا دامادی حلقہ ہے اچھا، وہاں سے انہوں نے کہا ہے کہ کیپٹن جو صفدر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو میاں صاحب کا گھر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میاں صاحب لاہور سے بھی الیکشن لڑیں گے میرا ابھی خیال ہے۔ تک تو انہوں نے وہاں سے مانسہرہ سے فارم حاصل کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو دامادی حلقے سے وہ الیکشن لڑیں گے ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں اللہ کرے کہ وہ لاہور سے بھی لڑیں۔ لیکن اور میرا شہباز شریف کا آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ کراچی سے، میرا خیال ہے وہی حلقہ ہے جو فیصل واڑا صاحب والا ہے، چونکہ حلقوں کی ناظرین تھوڑی سی ترتیب بدلی ہے اور میرا خیال ہے کچھ سمیٹے گئے ہیں کچھ ایریاز، تو اس لیے ابھی تک شائبہ تو یہی ہے کہ وہی ایریا ہوگا جو شہباز شریف پہلے جس سے کنٹیسٹ کیا تھا کراچی میں انہوں نے۔ تو یہ تو 3 بڑے بڑے نام فائنل ہو گئے ہیں الیکشن کے حوالے سے۔ مریم نواز صاحبہ کا ابھی تک نہیں پتہ چلا، وہ 1-2 دن بلاول، میں کلیئر ہو جائے گا۔ بلاول نے لاڑکانہ سے حاصل کیے ہیں، تو ان کا تو ظاہر ہے آبائی حلقہ ہے، دیکھیں جی لاڑکانہ۔ بالکل، تو ابھی مریم نواز صاحبہ چونکہ ایک کروشل کینڈیڈیٹ ہیں اور بالکل، جو ایک اسٹرانگ پولیٹیکل سکسیسر بھی ہیں اور ان کی ایمبیشن بھی ہے، نظر آتی ہے کہ میاں نواز شریف کو وہ سکسیڈ کریں، تو ان کا ابھی تک نہیں فائنل ہوا۔ تو ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اچھا، یہ باقی بتائیں کہ بشرا بی بی بھی الیکشن لڑیں گی؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہیں، اچھا، نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو شیئر کریں۔ نہیں، میرے پاس کوئی لیکن ایسی اس کے اطلاع ساتھ نہیں ہے۔ ساتھ جو لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میاں یہ جو عمران خان صاحب ہیں، کیا ان کے راستے میں جو اسٹمبلنگ بلاکس تھے لیگلی، وہ سارے ختم ہو گئے؟ اور دوسرا، میاں نواز شریف کے بارے میں بھی یہی اسی طرح کی اطلاعات تھی کہ ابھی تک شاید ان کے راستہ بھی پوری طرح سے کلیئر نہیں ہوا، تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں تھوڑی میرا سی خیال ہے ایکسپلین دونوں کا کریں۔ راستہ بھی پوری طرح سے کلیئر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کمٹمنٹ تو دونوں کی ہے اور ہونی بھی چاہیے بطور سیاستدان، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، لیگل مسائل ہیں، ان کے چیلنجز کو ساتھ ساتھ لڑتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور میاں صاحب نے تو آج دیکھیں خود کہا ہے کہ میں اب الیکشن کے لیے اہل ہوں۔ آج 14ویں پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ سے انہوں نے خطاب کیا ٹکٹوں کی، اس ٹھیک ہے، میں تو انہوں نے کلیم کیا ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں اور ان کا راستہ کلیئر ہے۔ عمران خان صاحب بھی، آپ بے شک ان کی جو انٹینشن ہے اور ان کی جو نیچر ہے ابھی تک جو سمجھ آئیے، اب وہ بلاک جتنے مرضی رکھ دیں لیکن وہ تو اعلان کرتے رہیں گے میں لڑ رہا ہوں۔ ٹھیک ان ہے۔ کو لڑنے دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا، وہ سوال تو آگے کا رہے گا۔ لیکن ایک چیز پی ٹی آئی نے بڑی زبردست کی ہے، مجھے اگر اجازت دیں جی آپ، جی، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے ہاں جی، انہوں نے عمران خان صاحب کی تقریر، آخری جو جلسہ انہوں نے کیا، کر دی۔ یہ ایک میں اس میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ڈبل ایج سورڈ ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے مختلف ان کے کلپس اٹھا کے اور اس طرح سے تقریر پیش کی کہ جس طرح سے وہ بالکل جو ہے وہ 9 مئی کے اقدامات کو وہ کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک اور بھی ہے۔ یہ کس طرح سے اسٹیبلش ہوگا کہ یہ واقعی عمران خان صاحب کے ہی خیالات ہیں یا یہ خیالات گڑھے جا رہے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا نہیں ہے؟ نہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہوتا تو یہی ہے نا، دیکھیں کہ آپ چیزیں گیدر کر کے اس طرح کی چیزیں، ایڈیٹنگ اس طرح کی ہوگی نا سر؟ ہاں، کہ وہ چیزیں جو بار بار انہوں نے بیان کی ہیں
وہ چیزوں کا ایک بنا کے فارمولہ وہ پیش کیا جاتا ہے. بائی دا لیکن وے کیا ان کے خیالات یہی ہیں جو بیان کیے گئے ہیں؟ میرا میرا خیال سوال ہے یہ کہ ہے. موسٹلی تو یہی ہیں. بلکہ جو آج خبر چلی کہ جناب انہوں نے جیل میں شاباش دی ہے جو لڑکے سوشل میڈیا پہ کام کر رہے اچھا. ہیں. لیکن اس کو چھوڑ کے عمران خان صاحب کی باقی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ دیکھیں، جو ہم اس دن لیول پلینگ فیلڈنگ کی بات کر رہے تھے، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک سرکولر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو لکھا ہے کہ تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دیں. لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں آ رہی ہیں، مین اسٹریم میڈیا پہ تو ظاہر ہے نہیں آ رہی ہیں، کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یا تو الزام ہے کہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن نہ لڑیں، یا پھر جس طریقے سے ریٹس اور کئی کینڈیڈیٹس کے تو میاں والی سے اطلاع آئی ہے، خوشاب سے آئی ہے، عمیر نیازی جو ان کے اسپوکس پرسن بھی ہیں ان کے والد سے کوئی آیا ہے اور وہ چھین کے لے گیا نامینیشن پیپرز اور سارا ریکارڈ. اور پی ٹی آئی کے جو لیڈرز نے آج بات کی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاہ محمود قریشی کے سیکٹری بھی جا رہے تھے جمع کروانے، ان سے بھی سارا کچھ چھین کے لے گئے ہیں. اچھا، ایک ویسے اور میں آپ کو خوشاب میں خبر بھی دوں، ایسی اطلاعات آئی ہیں. ایک خبر میں آپ کو دوں. میں جی جی. صرف اکانومی کا ہی رپورٹر نہیں ہوں، نہیں نہیں تھوڑی نہیں، سی آپ تو پالیٹکس پہ بھی تھوڑی سی آج کل میں سیکھنے کی آپ کوشش آل کر رہا راؤنڈر ہیں، آل ہوں. راؤنڈر. اچھا چلے، تھینک یو ویری مچ. کچھ عرصہ پہلے یہ جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں جی انہوں نے ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی، زبردست. اور ان کے ساتھ میٹنگ کر کے انہوں نے اسٹریٹجی یہ تھی جو اس کے میٹنگ کے ایجنڈے کے اندر کہ کس طرح سے ہم نے پی ٹی آئی کو کرٹیل کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو جو آئین اور قانون کے اندر جو اختیارات ہیں ہم انہیں کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی میٹنگ کے دوران آج سے تقریباً کوئی ڈیڑھ مہینہ پہلے ہی انہیں بتا دیا گیا تھا کہ وہ آئندہ کے لیے جو الیکشنز ہونے والے ہیں ان میں ریٹرننگ آفیسرز ہوں گے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ بیوروکریسی سے لینے کی بات بیوروکریسی کو اس سے پہلے مطلع کر دیا گیا تھا. جی یہ تو پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ چند ماہ پہلے بھی ایک خبر ایسی آئی تھی کہ جی اس دفعہ بالکل بالکل. بیوروکریسی سے لیے جائیں گے. اس ٹائم کنوے کر دیا چند ماہ گیا کہہ رہا تھا. ہوں، سوری چند ہفتے پہلے. نہیں، یہ میں جو آپ کو میٹنگ کی بات کر رہا ہوں یہ چند ماہ پہلے ہوئی تھی، اچھا. 1 سے 1.5 مہینہ پہلے تقریباً. ہاں تو بنیادی طور پہ وہ بیوروکریسی اس بات کے لیے اب تیار ہے کہ وہ ایز اے ریٹرننگ آفیسرس ایٹ ڈسٹرکٹ لیول یا اس پہ وہ یہ پرفارم کرے اور اپنی کمٹمنٹ پوری کریں اپنی کمٹمنٹ پوری اور ڈلیور کریں. اور ڈلیور کریں ڈلیور جو وہ کر کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں. جی بالکل. اور وہ دیکھیں نا، لیکن ایک بات اور بھی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی پرسیپشن کریٹ کرنے میں ناکام ہوئے تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھا انڈیکیشن نہیں ہوگا. نہیں ابھی تک تو ویسے ایسی ہے بدقسمتی سے. بلکہ میں جاتے جاتے یہ بات کروں جو میرے لیے بڑی ایک حیران کن ہے، بہت سارے ہمارے جو جرنلسٹ ساتھی ہیں یوٹیوب کے پروگرامز میں، اس طرح ہم بھی کوشش کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ اور مصدقہ بات کریں، کہ یہ بات کر رہے ہیں جو منسوب کی جا رہی ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب سے، کہ امریکہ میں انہوں نے کچھ بات چیت کی ہے اور اس میں انہوں نے کچھ ایسی بات کی ہے جو الزام یا اشارہ ہے ان سے منسوب کی جا رہی ہے کہ جناب ہم تو کسی نااہل کو برداشت کر لیں گے لیکن کسی بدکردار کو حکمران کے طور پہ برداشت نہیں کر سکتے. میرا نہیں خیال یہ ایسی کوئی بات جو ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے آئی ایس پی آر اس پہ اپنی فارمل سٹیٹمنٹ بھی دے دے، یا جب وہ واپس آتے ہیں اپنے کامیاب دورہ کے بعد جو ابھی میرے تک خیال تو میں تو کامیاب دورہ ہے. کامیاب ختم نہیں ہو گیا. ہاں تو بس آنے کو ہوں گے تو وہ اس پہ کچھ کلیریفائی کر دیں. ادروائز تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے مہتاب صاحب کہ اگر ایسی کوئی سٹیٹمنٹ ہے یا ان سے ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہے تو اٹس کائنڈ آف مورل پولیسنگ ان پاکستان پالیٹکس. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں یہ کے تو ذاتی لوگوں کردار کے نہیں بارے میں، بٹ لوگ لیکن ایک جمہوریت بات میں میں آپ کو لوگوں کو بتاؤں، حق ہے کہ وہ جس کو منتخب کرتے ایک ہیں بات یا میں نہیں بھی کرتے، کرنا اس کا ایک چاہتا ہوں. پروسیجر ہے. اب دیکھیں لمبا ہو رہا ہے لیکن یہ بات مجھے کرنے کی اجازت. جناب یہ پالیٹکس میں 80s اور 90s میں ضیاء الحق اور ضیاء الحق کی باقیات جو اس ٹائم نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے سیاست میں یہ بلیم اور گالم گلوچ کے کلچر کو متعارف کرایا تھا. جی لیکن مجھے یہ کہنے دیں کہ اس کے بعد
پیپلز پارٹی نے بھی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی سیکھا تھا پروسیس کے نتیجے جی لیکن یہ 2003-4 کے بعد پیدا ہونے والے بچے اور ان کا لیڈر، اس نے جو کلچر کو فروغ دیا گالم گلوچ کے اور دوسروں کے کردار کے بارے میں گفتگو کرنے کے بارے میں، یہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے. چاہے یہ جنرل عاصم منیر کرے، چاہے عمران خان کرے، چاہے مہتاب حیدر کرے، یا چاہے گیلانی صاحب کرے، یہ سب کے لیے کنڈیمنیبل ہے. یقینی طور پہ یہ قابل مذمت ہے. میں عرض کروں کہ جو آج میاں صاحب نے خطاب کیا، جو نواز شریف صاحب نے، اس میں اس کی مثال سے کنکلوڈ کرتا ہوں. جو آپ نے سیکھنے کی بات کی، ابھی آپ نے ضیاء الحق کی باقیات کی بات کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1988 میں کس طریقے کی ایک گندی کیمپین جو تھی بینظیر بھٹو شہید کے خلاف کی گئی، اور پیمفلٹ تک پھینکے گئے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے. وہی نواز شریف دیکھیں آج اپنی میٹنگ میں بیٹھے ہیں، ان کی بیٹی بھی مریم نواز صاحبہ وہاں بیٹھی ہیں، اور وہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، خواتین کی امپاورمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں، خواتین کے سیاست کے کردار کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے اگر انہوں نے سیکھنا چاہیے اوور سر. دی ٹائم سیکھا ہے. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، عظیم پاکستان ان کے کو بھی لیڈر، اللہ تعالیٰ برداشت دے اور ان کو بھی سلیقہ دے کہ Yes. تنقید جو ہے وہ مثبت ہونی چاہیے، گالم گلوچ نہیں ہونا چاہیے، اور میاں صاحب کی طرح وہ بھی اوور دی ٹائم سیکھیں. لیکن سیکھنے کی ایک جو ہے نا سر ایک سٹیج بھی ہوتی ہے. اللہ کرے کہ وہ سیکھے. میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ وہ آگے کی بات کرے. جب انہیں حکومت مل گئی تھی 36 ماہ کے دوران، اگر وہ ماضی کو چھوڑ کے صرف اپنی امپرووڈ گورننس پہ توجہ دیتے جی، تو شاید آج پاکستان کی حالت یہ نہ ہوتی جو آج ہے. لیکن اس میں ڈالیما یہ بھی ہے نا کہ پہلے تو آپ کسی اور سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اصل میں آپ جبھی سیکھتے ہیں جب ان سے الگ ہو جاتے ہیں. یہ تو ان یہ کی طرف اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ ساری مقتدر جگہ حلقے. مقتدر حلقے ہیں، مقتدر حلقے. تو سب کو ہاں مل کر اور سب شعبوں کے لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہمیشہ قائم رہتی ہے جب تک وہ زندہ رہیں. ہاں جی، اور تو یہ بھی امید کرنی چاہیے کہ یہ سارے جن کے ہم نے نام لیے اب قومی رہنما جو ہیں وہ الیکشن لڑیں اور جمہوریت کو فروغ دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی دعا اور امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ نے میکسیمم لوگوں کے ساتھ ہماری اس کوشش کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور اس کے اوپر کمنٹس کرنے ہیں. تو اجازت دیجیے. خدا حافظ.